مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں اپنے ہی مکتب کے ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے سے ایک چھوٹی سی صورت کے ذریعے سے اس مجلس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں دعوت و سکون دیتا ہوں محمد اویس کو کہ وہ آئے اور قرآن مجید کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ تو یہ تھے محمد اویس جو سورہ نصر کی تلاوت کر رہے تھے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان علماء کرام کی جماعت موجود ہیں، اور اس بزم کے ہمارے خاص مہمان اور آج کے مقرر ہیں شیخ محترم بھی آ چکے ہیں، اور اس سے پہلے میں انہی کے ساتھی فضیلت الشیخ عبدالخالق محمدی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ چند منٹ قرآن و سنت کی باتیں یہاں بیان کریں۔ شیخ محترم فی الحال مسجد بلال چترادرگا میں امام و خطابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور شیخ محترم سے گزارش ہے کہ چند منٹ توفیق الہی کے حوالے سے بیان فرمائیں۔ آپ تمام سامعین کے سامنے فضیلت الشیخ عبدالخالق محمدی حفظہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس مجلس میں بابرکت مجلس میں جمع کیا۔ اس کے بعد انگنت لاتعداد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات ربی وسلام علیہ۔ محترم سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس پروگرام میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ تعالی توفیق الہی کیا ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، مختصر انداز میں قرآن حدیث کی روشنی میں چند باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے قرآن حدیث کی روشنی میں حق بات بولنے اور ہم تمام لوگوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں پر بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم پر نچھاور کی ہیں۔ یہ نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی دی ہیں جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین اپنے کلام میں کہتے ہیں
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ لوگوں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے۔ بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں، مختلف شکل میں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے۔ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق کس کو کہتے ہیں؟ توفیق کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر ایک کام میں ہمارا مددگار بن جائے، نیکی کے کام کرنے کی ہمیں ہدایت ملے، ہم لوگ ہر ایک کام میں اللہ رب العالمین کا ساتھ ہمیں نصیب ہو، اور ہر پریشانی میں اللہ رب العالمین کا ساتھ ہمارے ساتھ آ جائے، اللہ رب العالمین ہمارا والی بن جائے، اللہ رب العالمین ہمارا مولا بن جائے، یہ اصل میں توفیق ہے۔ میرے محترم بھائیوں، توفیق کا ملنا یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ توفیق اگر کسی کو مل جاتی ہے تو لہذا بے سہارا آدمی سہارے والا بن جائے گا۔ توفیق جس کو مل جائے ایک کمزور ترین انسان بھی طاقتور انسان بن جائے گا۔ توفیق جس کو نہ ملے، اس کے پاس اسباب موجود ہو طاقت کے، لیکن اس کے باوجود وہ کمزور سے کمزور ترین بن جائے گا، اس کے باوجود وہ بہت زیادہ گھاٹے خسارے نقصان میں پڑ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی توفیق ملنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہر ایک نیک کام یہ اللہ رب العالمین ہی کی توفیق سے ممکن ہے، ہر ایک نیک عمل اللہ رب العالمین کی توفیق سے ممکن ہے۔ آدمی نماز پڑھنا چاہے، اللہ رب العالمین کی توفیق شامل حال ہے تو آدمی نمازی بنے گا۔ آدمی صدقات و خیرات کرنا چاہے، اللہ رب العالمین کی توفیق اگر اس کو ملے تبھی وہ آدمی صدقات و خیرات کر سکتا ہے۔ آدمی یقیناً لوگوں کی مدد کرنا چاہے، اللہ رب العالمین کی توفیق اس کو ملے تبھی جا کر وہ انسان لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، توفیق اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ توفیق نہ ہو آدمی نمازی نہ بنے، آدمی اذانیں سن کر بھی مسجد کی طرف نہ آئے۔ توفیق نہ ہو تو آدمی کے پاس مال و دولت کی فراوانی رہنے کے باوجود آدمی صدقات و خیرات نہ کرے۔ توفیق نہ ملے تو آدمی کسی کی مدد کرنے کے لائق نہ بنے۔ تو میں محترم بھائیوں، اسی لیے توفیق کا ملنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے، یہ شریعت اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم چاہے فرض نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے ہم لوگ سنت پڑھ رہے ہوں، چاہے ہم لوگ کون سی بھی نماز پڑھ رہے ہوں، ہر نماز میں اللہ رب العالمین نے ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے جو دعائیں ہمیں اس میں سکھلائی، ایک عظیم ترین دعا اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سکھلائی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ میرے محترم بھائیوں، صراط مستقیم پر چلانا یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو توفیق دے وہی آدمی صراط مستقیم پر چل سکتا ہے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو اللہ سے دعا مانگنے کا جو بتایا، اللہ رب العالمین نے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے، سیدھے راستے کے اللہ رب العالمین تو ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ایک چیز جو ہوتی ہے، حق کو آدمی جانتا ہے، حق کو آدمی پہچانتا ہے، آدمی کو معلوم ہے کہ یہ حق چیز ہے، یہ ناحق چیز ہے، آدمی کو معلوم ہے کہ نمازیں پڑھنا یقیناً ہم پر فرض ہے، تو لہذا یہ توفیق تو ہے، آدمی کو معلوم ہو رہا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، توفیق کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اس پر عمل کرے، حق معلوم ہونے کے بعد حق پر عمل کرے، یہ اصل میں توفیق، مکمل کامل توفیق ملنے کی علامت ہے۔ آدمی کو معلوم ہے کہ بھائی 5 وقتہ نمازیں پڑھنا فرض ہے، آدمی نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے تو لہذا اسے مکمل طور پر توفیق نہیں ملی ہے۔ آدمی کو یہ معلوم ہو کہ صدقات و خیرات کرنا نیکی کا کام ہے، آدمی کو معلوم ہے لیکن اس کے باوجود آدمی صدقات و خیرات نہیں کر رہا،
آدمی کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کی توحید کو ماننا، اللہ رب العالمین کی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، یہ آدمی کو معلوم ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، تو لہذا اس کے پاس وہ توفیق کامل طور پر، مکمل طور پر اسے توفیق الہی نہیں ملی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آدمی جب یہ بات جان لے کہ نمازیں پڑھنا فرض ہے، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تو لہذا یہ اصل میں آدمی کے لیے مکمل کامل توفیق ہے۔ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ صدقات و خیرات کرنا نیکی کا کام ہے، آدمی جو ہے ساتھ میں صدقات و خیرات کر رہا ہے، تب جا کر اس کو مکمل طور پر کامل توفیق مل رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم اپنے اوپر جو ہے غور و فکر کریں، آج اپنے معاشرے پر غور و فکر کریں۔ آج دیکھنے میں آتا ہے ہمیں اللہ رب العالمین کی توحید معلوم ہے، لیکن ہمارے سر غیروں کے در پر جھکے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اس دنیا میں، ہمیں اس دنیا میں بھیجا اس لیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، لیکن آج ہم اللہ رب العالمین کی عبادت سے کوسوں دور ہے۔ ہمیں معلوم ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی اطاعت ہم لوگوں پر فرض کی ہے، ان سے محبت کرنا ہمارے لیے ضرور ہے، لیکن آج ہمارا معاملہ دیکھیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روگردانی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی، یہ آج ہماری زندگی میں بہت عام سی بات ہو چکی ہے۔ تو میں محترم بھائیوں، اسی لیے دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں بار بار اس کلمے کو پڑھنے کا، اس دعا کو پڑھنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں تاکید کی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو میں محترم بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ اپنی دعاؤں میں بار بار اللہ رب العالمین کو باقاعدہ طور پر اللہ رب العالمین سے توفیق مانگے، اللہ رب العالمین سے توفیق مانگے کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے ہمیں حق معلوم ہے ویسے حق پر چلنے کے اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے دے۔ اللہ رب العالمین جس طریقے سے ہم نے تجھ کو رب مانا ہے، اللہ رب العالمین ویسے ہی تیری عبادت کرنے کی بھی توفیق دے دے۔ یہ دعائیں ہمیں کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج دیکھ لیں، ہم اپنے اوپر غور کر لیں کہ یہ جو ہے پروگرام کے اعلانات بہت زیادہ ہوئے، ہر کسی نے اس پروگرام کے اعلان کو سنا، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے اس پروگرام میں نہیں آئے، لیکن جن کو اللہ رب العالمین کی جانب سے توفیق ملی وہ لوگ اس نیک مجلس میں شامل ہوئے، فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بن گئے۔ تو میں محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کی توفیق یہ بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام جن کو جو ہے خطیب الانبیاء کہا جاتا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بھائی میرا ارادہ بس یہ ہے کہ تم نیک بن جاؤ، میرا ارادہ یہ ہے کہ تم جو ہے تمہارے درمیان میں اصلاح کر لوں جتنی میری طاقت ہے، وما توفیقی الا باللہ، جو میں اصلاح کا کام کر رہا ہوں، جو میں تمہارے درمیان تمہاری برائیوں سے دور ہٹانے کا جو کام کر رہا ہوں، تمہارے اندر میں جو ہے نیک اعمال کرنے کا، نیکی کا جو بھلائی کرنے کا حکم دے رہا ہوں، یہ جو اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، یہ جو مجھے توفیق ملی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے توفیق ملی ہوئی ہے۔ تو محترم بھائیوں دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام نے یہاں پر توفیق کا ذکر کیا۔ تو محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کی توفیق شامل حال ہو تو تبھی جا کر ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی توفیق شامل حال ہو تبھی جا کر ہم نیک اعمال کر سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بے شمار مثالیں آپ دیکھ لیں ہمارے شریعت اسلام میں ملتی ہے، قرآن مجید میں بے شمار مثالیں توفیق کی ملتی ہے، بے شمار مثالیں ہمیں جو ہے بہت زیادہ جو ہے حدیث نبویہ میں ملتی ہے۔ آپ دیکھ لیں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت سے روکا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا،
لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کے قریب چلے جاتے ہیں، اس درخت کے پھل کو توڑ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں جو ہے اس کی سزا کے طور پر اللہ رب العالمین جنت سے نکال کر دنیا میں اللہ رب العالمین بھیج دیتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے رب کی جانب سے کلمات ملے جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ رب العالمین سے توبہ کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبی و رسول بنایا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ دیکھ لیں، تو لہذا یہ توفیق کا ملنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ایک جو ہے مشرکانہ گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر جو ہے بت بنائے جاتے ہیں، پورا مشرکانہ ماحول، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پہچان لے، حقیقی رب کو پہچان لے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں دین اسلام کے لیے اللہ رب العالمین چن لیتا ہے، اپنے برگزیدہ چنندہ بندوں میں اللہ رب العالمین ان کو جو ہے نبی بنا دیتا ہے۔ تو لہذا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوشش تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توفیق سے نوازا۔ تو لہذا یہ اللہ رب العالمین کی توفیق تھی کہ مشرکین کا پورا مشرکانہ ماحول، پورا مشرکانہ گھرانہ، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل طور پر کامل طور پر توحید کے امام بنے۔ تو لہذا میں محترم بھائیوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام، وہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے کر تھک چکے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ قوم والے ایمان نہیں لا رہے، چلو دوسری جگہ چلتے ہیں، وہاں پر تو دعوت کا کام کر لے، وہاں پر تو اصلاح کا کام کر لے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر نکل جاتے ہیں، لیکن جو ہے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین ان کو ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العالمین ڈال دیتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کی نعمت، اللہ رب العالمین کی توفیق وہاں پر ملتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر سے اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العالمین اس مچھلی کے پیٹ سے اللہ رب العالمین حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سالم باہر نکال دیتے ہیں۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربی لنبذ بالعراء وهو مذموم۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اگر اللہ کی نعمت انہیں نہ ملتی تو لہذا یہ اللہ رب العالمین کی نعمت توفیق الہی ہے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین کی توفیق اگر مل جاتی ہے تو لہذا جس کو مل جائے وہ آدمی بے سہارا آدمی سہارا والا بن جاتا ہے، ناکام آدمی ناکارہ آدمی کام والا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق جس کو مل جائے یقیناً بہت زیادہ ذلیل و خوار آدمی بہت بڑی عزت والا بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کی توفیق کی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کا معاملہ بھی وہی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی جو اللہ رب العالمین سے دعا کی، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو پوری کی پوری جو نعمتیں جو تھی جو اللہ نے چھین لی تھی پھر سے انہیں واپس دی، اور اللہ رب العالمین نے اور مزید قوت مزید طاقت اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا کی۔ تو لہذا اللہ رب العالمین کی توفیق کو ہماری دعاؤں میں شامل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش قتل کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، لیکن دو آیتوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدل دیا، کفر کی حالت سے دین اسلام میں لایا۔ تو لہذا دو آیتیں انہوں نے سنی تو لہذا فوراً دین اسلام قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین کی توفیق وہاں نہ ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا وہاں نہ ہوتی تو لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دین اسلام میں داخل نہ ہوتے۔ تو لہذا میرے محترم بھائیوں، توفیق الہی بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔
توفیق اللہ رب العالمین کی جانب سے توفیق کا ملنا یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کی توفیق جس کو نہ ملے وہ یقیناً بہت ہی بڑا خسارہ اٹھانے والا، بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ آپ دیکھیں میرے محترم بھائیو، وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ملی وہ گھاٹے خسارے میں رہ گئے، ان کی چند مثالیں ملاحظہ کریں۔ آپ دیکھیں شیطان مردود جو اللہ رب العالمین کے یہاں جنت میں رہا کرتا تھا، اللہ رب العالمین کے قریبی بندوں میں سے تھا، لیکن اللہ رب العالمین کا ایک حکم نہ مانا، اللہ رب العالمین کی جانب سے توفیق نہ ملی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے۔ میرے محترم بھائیوں، جیسے اس نے انکار کیا اللہ کی توفیق اس کو نہ ملی، اللہ رب العالمین نے قیامت تک اس شیطان کو مردود اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ تو لہذا اسی طریقے سے جن لوگوں کو یقیناً جو ہے اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ملتی ہو، جو لوگ اللہ رب العالمین کی توفیق سے یقیناً جو ہے جو لوگ بہراور ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی توفیق جن کو نہ ملے تو لہذا وہ لوگ بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں، لیکن بیٹا ہے کہ اللہ رب العالمین کا نافرمان نکلا، بیٹا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نافرمان نکلا، اللہ کی توفیق نہ ملی جس کی وجہ سے اس نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو قبول نہ کیا، اللہ رب العالمین نے اس کو غرق ہونے والوں میں سے اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ دیکھیں اگر باپ نبی بھی ہو اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ہو تو لہذا کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو لہذا ہم لوگ بہت زیادہ خوش فہمی میں ہیں کہ ہمارے ابا فلاں نیک تھے تو لہذا اس نیکی کے بدلے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ آج ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، آج ہمارے اندر نیک اعمال کی ذرہ برابر بھی تڑپ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم لوگ اس بات کو جو ہے ہم اس بات پر غور و فکر کر سکیں کہ بھائی اگر باپ عالم بھی ہو ہم گمراہ ہو سکتے ہیں، یقیناً اگر اللہ رب العالمین کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کی توفیق کا مانگنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو عذاب میں مبتلا ہوئی، اللہ رب العالمین کی توفیق اس کو نہ ملی جس کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب میں مبتلا ہو گئی، وہ ہدایت والوں میں سے نہ ہوئی۔ میرے محترم بھائیوں، بے شمار مثالیں ایسی ملتی ہیں۔ کفار مکہ دیکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نصیحتیں لوگوں کو کرتے رہے، 10 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار مکہ کو توحید بتلاتے رہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت بتلاتے رہے۔ طائف کا سفر کیا، کئی بازاروں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، آپ کی بات نہ مانی، تو لہذا انہیں توفیق نہ ملی جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے گھاٹے خسارے میں چلے گئے۔ لیکن وہی معاملہ دیکھ لے، انصار کا معاملہ دیکھ لے، اللہ رب العالمین کی توفیق انہیں ملی تو لہذا وہ انصار 10 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے مدینے سے مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر انہوں نے بیعت کی، دین اسلام کو قبول کیا، اللہ رب العالمین کی توحید کو انہوں نے مانا، تو لہذا یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کی توفیق کا ملنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ہو تو آدمی یقیناً جو ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے، آدمی کے نیک اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں اگر اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ملے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کی توفیق جس کو مل جائے، اللہ رب العالمین کی توفیق جس کو مل جائے، لہذا اس کے بہت ساری علامتیں ہیں، اس میں سے 2-3 علامات میں آپ کے سامنے ذکر کر کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، توفیق جس کو ملتی ہے آدمی کیسے سمجھے کہ بھی مجھے جو ہے توفیق ملی ہے، کیسے سمجھے کہ آدمی مجھے توفیق ملی ہے؟ تو لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کو دین کی سمجھ آتی ہے، آدمی کو دین کی سمجھ اللہ رب العالمین دیتے ہیں، تو لہذا اللہ رب العالمین جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں دین کی سمجھ اللہ رب العالمین اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو لہذا دینی مجالس میں جانا اور علماء سے رابطہ رکھنا،
اور جو ہے دین کی طرف زیادہ راغب ہونا، نمازوں پہ نمازیں پڑھنا، دین کے کام بار بار کرتے رہنا، یہ توفیق کی علامت ہے۔ آدمی کو اللہ رب العالمین توفیق بخشے تو لہذا یہ توفیق کی علامت ہے کہ آدمی جو ہے زیادہ سے زیادہ دین کے کام کر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ دین کی سمجھ جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، علماء سے اس کا ربط ہے، علماء سے جڑا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ توفیق کی ایک علامت ہے، توفیق کی ایک علامت ہے کہ آدمی دینی علم کو حاصل کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، آج کل معاملہ دینی علم حاصل کرنے کے سلسلے میں ہمارا بہت ہی زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ آج ہم لوگ علماء کو چھوڑ کر بردرز سسٹرز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ جو ہے اسٹیج کے لوگ اسٹیج کے ہیں، تو لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب میں ان کے 4 بیانات آ گئے تو لہذا یہ بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کے پاس ہی دین کا اصل علم ملے گا، تو لہذا ایسا سمجھ کر ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ گمراہی میں پڑ رہے ہیں، بہت زیادہ ان لوگوں کے پیچھے پڑ کر علماء سے ہم نے اپنا ربط کھو دیا ہے، علماء سے اپنا تعلق ہم نے کھو دیا ہے۔ تو لہذا آج ہمیں سمجھتے ہیں کہ دین کی 4 باتیں اگر علمی باتیں کر لے، ہمیں سمجھتے ہیں بھائی ان کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، وہی جو ہے لاجیکل بات کرتے ہیں، سائنسی بات کوئی کرتا ہے، کوئی الگ چیز جو ہے بات لا کر کرتا ہے، دنیاوی بات کرتا ہے، تو ہمیں سمجھتے ہیں کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا جو ہے علامہ ہے، کتنا بڑا دین کی سمجھ اس کے اندر آ گئی ہے۔ محترم بھائیوں، آج کل نوجوانوں میں بہت زیادہ یہ فتنہ عام ہو چکا ہے، دینی علم حاصل کرنے کی نیت سے یقیناً جو جذبہ ان کے اندر موجود ہے، لیکن یہ جذبہ غلط طریقے پر، غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہے، تو لہذا اس جذبے کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اس جذبے کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ تو لہذا میرے محترم بھائیوں، دینی علم حاصل کرنا ہے تو ربانی علماء سے حاصل کریں، دینی علم حاصل کرنا ہے تو لہذا ربانی علماء سے حاصل کریں، یہ نہیں کہ ہم ان کا بھی سنیں گے ان کا بھی سنیں گے، ارے کیا ہے جو بھی دین بیان کر رہے ہیں وہ بھی دین بیان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں میرے محترم بھائیوں، دین اسلام نے صرف ایک راستہ بتلایا ہے، اسی راستے کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اگر راستوں کی پیروی کریں گے کبھی منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، دینی علم حاصل کرنا ہے تو علماء سے حاصل کرنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ انجینئر، ڈاکٹر جو ان کے فیلڈ کے ماہر ہیں، آپ انجینئر سے گھر کے بارے میں پوچھیں کہ بھائی اس گھر میں کتنے پلر پڑنا چاہیے، ڈاکٹر سے پوچھیں بھائی میری طبیعت خراب ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، کتنی گولیاں دن میں لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ دین کے معاملے ہم لوگ انجینئر سے، ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں تو لہذا کہاں سے وہ ہمارے دینی مسائل کو حل کریں گے۔ اور محترم بھائیوں، اسی طریقے سے آج کل معاملہ خاص کر اہل حدیثوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں، دین کی سمجھ مکمل طور پر ہمیں آ چکی ہے، ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ ہم جو ہے ضرور جائیں گے تو حضرت جبرائیل سیدھا کریں گے۔ اور محترم بھائیوں، یاد رکھیں اہل حدیث بھی گمراہ ہو سکتا ہے، اہل حدیث بھی کہیں نہ کہیں ادھر ادھر بھٹک سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی توحید پر قائم و دائم رہے گا۔ تو لیکن میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیں دین کی سمجھ انہیں علماء سے حاصل کریں جو یقیناً صحیح بیان کرنے والے ہوں، یہ نہیں کہ بھئی وہ کیا ہے ہم لوگ جان لیں گے، ہم لوگ پہچان لیں گے کہ غلط بیان کر رہا ہے کہ صحیح بیان کر رہا ہے، یہ بات جو ہے بالکل صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے صحیح دین علم حاصل کریں اور دین کی سمجھ صحیح علماء سے حاصل کریں، تبھی جا کر ہم لوگ جو ہے کامیاب بن سکتے ہیں۔ توفیق الہی کی علامت ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق کی یہ علامت ہے کہ آدمی دین کی سمجھ طرف جو ہے زیادہ جاتا ہے اور دین کی سمجھ زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے محترم بھائیوں، جس آدمی کو اللہ رب العالمین کی توفیق ملے، اللہ رب العالمین اس کو استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا استعملہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو استعمال کرتے ہیں، اپنے دینی کاموں میں استعمال کرتے ہیں کہ آدمی آگے بڑھ چڑھ کر وہ دینی کام کرتا ہے، آدمی دین اسلام کے کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے کام کرتا ہے۔ تو لہذا یہ جو ہے استعمال، اگر آدمی استعمال ہو رہا ہے دینی کاموں میں، آدمی کا وقت دینی کاموں میں گزر رہا ہے، تو لہذا اس کو سمجھنا چاہیے کہ شاید مجھے اللہ رب العالمین کی توفیق ملی ہے۔ اور محترم بھائیوں، آج ہمارا معاملہ دیکھ لیں، دینی کاموں میں ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں، دینی کاموں میں ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں، ہمیں جو ہے دینی کام اگر کوئی ہمارے سامنے آتا ہے تو لہذا فوراً ہمیں کوئی کام یاد آتا ہے، فوراً ہمارے گھر کے مسائل ہمیں یاد آتے ہیں، ہمارے دوست و احباب کے مسائل ہمیں یاد آتے ہیں، دینی کام جیسی ہمارے سامنے آتا ہے تو لہذا فلاں پروگرام وہ ہمیں یاد آتا ہے، لیکن دینی کام کبھی یاد نہیں آتا۔ اور
محترم بھائیوں دینی کام کا یاد آنا، دینی کام میں استعمال ہونا یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور استعمال کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اللہ رب العالمین جو ہے آخری وقت میں اللہ رب العالمین اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس کو جنت کا مستحق اللہ رب العالمین بنا دیتے ہیں. تو لہذا اسی لیے میرے محترم بھائیوں اللہ رب العالمین کی توفیق ملنا بہت زیادہ ضروری ہے. توفیق کی یہ دوسری علامت ہے. اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں تیسری یہ بڑی علامت یہ ہے کہ آدمی نیکیوں پر نیکیاں کرتا جاتا ہے. بہت ساری نیکیاں آدمی کے پاس جمع ہو جاتی ہیں، نیکیوں پہ نیکیاں کرتا جاتا ہے. آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی یہ نیک کام آج کس نے کیا؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں انا یا رسول اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کام ذکر کرتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں یہ کام کس نے کیا، یہ فلاں نیک کام کس نے کیا؟ انا یا رسول اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سے 4 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا. تو لہذا یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے. تو لہذا نیکی کے بعد نیکی کرنا یہ اللہ رب العالمین کی توفیق کی علامت ہے. تو لہذا میرے محترم بھائیو جب ہم یہ دیکھیں کہ بھئی ہم الحمدللہ میں نیکیوں پہ نیکیاں کرتا جا رہا ہوں، نماز کے بعد ایک فرض نماز کے بعد فرض نماز پڑھتا جا رہا ہوں، سنتوں کے بعد سنتیں پڑھتا جا رہا ہوں، صدقات و خیرات دینے کے بعد صدقات و خیرات کرتا جا رہا ہوں، دینی مجالس میں بیٹھنے کے بعد دینی مجالس میں شریک ہو رہا ہوں. تو لہذا یہ اللہ رب العالمین کی توفیق کی ایک علامت ہے. تو میرے محترم بھائیو اللہ رب العالمین کی توفیق کا ملنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو لہذا کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو لہذا میرے محترم بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کی توفیق کو مانگے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی کہ اللہ تیری رحمت کی ہم امید کرتے ہیں، مجھے جو ہے میرے نفس کو اللہ رب العالمین میرے حوالے آنکھ بند کرنے کے برابر بھی میرے حوالے نہ کرنا. تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے اس دعا کو بھی بار بار پڑھے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. تو لہذا یہ دعا بھی بار بار پڑھتے رہے. تو لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کی توفیق یقیناً نصیب ہوگی. محترم بھائیو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اللہ رب العالمین کی توفیق مانگے. اللہ رب العالمین کی توفیق کا ملنا یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے. اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو لہذا ہم کوئی بھی نیک عمل نہیں کر سکتے، ہم کامیابی نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. اسی لیے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اللہ رب العالمین کی توفیق کو مانگا کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں ہم نے قرآن حدیث کی روشنی میں سنی اللہ ان تمام باتوں پر ہمیں کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے ہر ایک کام میں تیری نیک توفیق اللہ رب العالمین شامل حال فرما. اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچا. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لے. اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے ہمیں موت دے تو اللہ رب العالمین کلمے کی حالت میں موت نصیب فرما. اللہ رب العالمین موت کی سختیوں سے بچا لے. اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذابات سے بچا. اللہ رب العالمین میدان محشر کے ہولناکیوں سے اللہ رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما. اللہ رب العالمین جہنم کے عذابات سے اللہ رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں اعلیٰ سال مقام نصیب فرما. آمین ثم آمین. تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء ونفع بكم الاسلام والمسلمین. تو یہ تھے شیخ محترم فضیلۃ الشیخ عبد الخالق محمدی حفظہ اللہ تعالیٰ جو آپ حضرات کے سامنے توفیق الہی کے حوالے سے نہایت ہی بہترین انداز میں بیان کر رہے تھے. اور یقیناً ہمارے ذہنوں میں یہ بات جو ہے داخل ہو چکی ہوگی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق کا ملنا یقیناً بہت بڑی نعمت ہے. آج ہم دیکھیں کہ اربوں خربوں لوگوں میں توفیق چند ہی لوگوں کو ملی ہوئی ہے کہ جو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال میں آراستہ و پیراستہ ہیں. لہذا انہی لوگوں کو توفیق ملی ہوئی ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال میں بھی جو ہے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں. لہذا ہم تمام جو ہے حضرات و خواتین اللہ رب العالمین کے یہاں توفیق مانگتے رہیں. رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک. اسی طریقے سے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. میں شیخ محترم کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کے علم و عمل میں اور بھی مزید جو ہے اضافہ فرمائیں اور تمام مسلمانوں کے لیے نفع بخش بنائیں.